الگ الفاظ ساتھ ساتھ پیرلل لائے گئے ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ سارے کام جو مردوں کو کہے گئے مختلف جگہوں پر وہ عورتوں نے بھی کرنے ہیں، اور عورتیں اس اعتبار سے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، نیکی کے کام میں، اللہ سے لو لگانے میں، زہد میں، تقوی میں، عبادت گزاری میں، اطاعت میں، اس میں کوئی عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا گیا۔ وہ اس معاملے میں شانہ بشانہ ہے مردوں کے، اس بانی میں نہیں ہے جس میں ہم استعمال کر رہے ہیں کہ وہ نکلے اور اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں، اور جو بچوں کا بوجھ ہے وہ بھی ان کے سر پر ہو، اور گھرداری کا بوجھ بھی ہو، اور اضافی طور پہ جاب بھی کریں۔ یہ شانہ بشانہ کا تصور ظالمانہ تصور، یہ انصاف کے قطعی خلاف ہے۔ یہاں پر شانہ بشانہ ہے، دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد مسلم عورتیں، والمومنین والمومنات، اسلام میں دونوں برابر ہیں، والمومنین والمومنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے آگے اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنا اور ثابت قدمی دکھانے والے مرد اور صبر کرنے والیاں اور ثابت قدمی دکھانے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں اللہ کو یاد کرنے والی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب سے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت روزہ رکھے گی تو اسے کم ثواب ملے گا، مرد رکھے گا تو زیادہ ملے گا، عورت صدقہ کرے تو کم، مرد کرے تو زیادہ، اس میں بالکل برابر، نیکی میں، تقوی میں، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہاں کوئی نہیں ہے، فرق نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ پھر ایک نازک موضوع ہے جو آگے آ رہا ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایان شان نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کے لیے بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے ان کے معاملے میں۔ اگر کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آ گیا تو پھر اہل ایمان کو اس میں اب کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، جو فیصلہ ہے اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ جہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، جہاں لچک دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی اگر خاص پرٹیکولر کسی معاملے میں ان کی طرف سے ایک آخری بات آ گئی ہے، اب چوائس ختم، اب اس کا اطلاق ہوگا آگے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ تو پھر بھٹک گیا اور صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ واضح حکم آنے کے بعد اب نافرمانی یہ کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے، راہ حق سے برگشتہ ہونا ہے، انحراف ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے بھی انعام اور احسان فرمایا اس شخص پر، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، طلاق مت دو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈریں، آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے اس سے اپنی بیوی سے اپنا تعلق توڑ لیا، طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا،
تو اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا اس کی متعلقہ بیوی کا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے معاملے میں، اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں، وكان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا۔ اس میں ہے وہ پورا معاملہ حضرت زید کا، وہی زید بن حارثہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق ایک معاملہ جس کو بعض لوگوں نے بہت بتنگڑ بنایا اور زیادتی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زید بن حارثہ انہیں حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا، آزاد کیا، لیکن بعد میں وہ آیت اتری ہے کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کے نام کی نسبت سے پکارا کرو، جو بھی لے پالک بیٹے ہوں منہ بولے بیٹے۔ تو پھر زید بن حارثہ ہو گئے زید بن محمد سے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک دل شکستگی کی بات تھی، انہیں تو ایک بہت اونچا مقام ایک اعتبار سے ملا ہوا تھا، تو وہ اس سے محروم ہوئے ہیں، تو صدمہ اور رنج تو تھا، اور آپ بھی چاہتے تھے، اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ تو آپ کی پھوپھیزاد بہن ہیں حضرت زینب، آپ نے چاہا کہ زید کا نکاح جو ہے ان سے ہو جائے، تاکہ ایک اعلیٰ نسب کی قریش کی خاندان کی عورت سے ان کا نکاح ہوگا تو ان کی بھی کوئی دلجوئی ہوگی، اور ویسے بھی چونکہ وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے تھے، اور عربوں میں رواج تھا کہ اس کو کبھی آزاد کا درجہ وہ پھر بھی نہیں دیتے، اس سٹیٹس پر وہ نہیں لاتے۔ اس روایت کو بھی آپ نے توڑنا تھا کہ چاہے وہ آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے ایک آزاد اعلیٰ نسب کی خاتون کے ساتھ کہ جو اس علاقے میں بہت اونچی فیملی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مشورہ دیا ان سے نکاح کا، اور آپ نے حضرت زینب کو بھی قائل کیا کہ اس رشتے کو تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھیں، لیکن بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ رشتہ ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک فیصلہ تھا کہ جو ہونا تھا۔ لیکن بعد میں دونوں کی نبھ نہیں سکی، موافقت نہیں ہوئی مزاج پہ، یا وہ ذہناً ریکنسائل نہیں کر سکی حضرت زینب اس صورتحال کو جو بھی تھا۔ اور حضرت زید جو ہیں وہ کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے کہ بات بن نہیں رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلاق دے دوں، اس کے لیے بھی سہولت ہو جائے، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے، لیکن آپ ان کو روکتے رہے۔ ادھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات حضور کو بتا دی، ایک روایت کو توڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ شادی ان کی ہوئی ہے اس گھرانے میں، حالانکہ وہ زید جو ہیں وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے ہیں، اور یہ ہوتا ہی نہیں عربوں میں، لیکن آپ نے کر دکھایا۔ ایک روایت کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہ رہا تھا، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ زید اس کو طلاق دیں اور اس خاتون سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کریں، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اور منہ بولے بیٹے کی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو حقیقی بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر اس کو وہی حیثیت دی جاتی تھی اس روایت کو توڑنے کے لیے کہ اب اس کی بیوی سے حضور کا نکاح ہو، تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے یہ بیریت بھی ٹوٹ جائے، اور آئندہ لوگوں کو دقت نہ ہو کہ اپنے منہ بولے بیٹے اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اس سے وہ کوئی شخص جو ہے شادی کا معاملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ رکاوٹ نہ بنے۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے طلاق دی اور میں نے شادی کی تو لوگ شاید باتیں بنائیں، تو وہ ایک حجاب سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے مت ڈریں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور یہ فیصلہ ہونا تھا۔ اور جب زید نے اس کو طلاق دے دی، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا، حضرت زید، کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیشن دی ہے، تلافی کی ہے، وہ جو ان کے لیے ایک صدمہ اور رنج بنا تھا اس کا باعث کہ وہ اس سٹیٹس سے نیچے آئے، زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کا یہ مقام بھی ہے کہ ان کا نام یہاں پر آیا ہے، لیکن فرمایا کہ جب وہ طلاق دے چکے، آپ کا ہم نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ، یہ فیصلہ اللہ کا، زینب کے ساتھ نکاح ہم نے کر دیا۔ تو یہ تھی ساری صورتحال، لیکن لوگوں نے کچھ باتیں بنائی اس پر، اور بعض تفسیری روایات اور پٹانگ اس قسم کی ہیں جس میں اہانت کا پہلو نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صریحاً اس قرآن مجید سے متصادم۔
تو اصل